بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام۔ یہ قصہ سارا ٹھیکیداری کا ہے۔ اگر مسلمانوں کے خلاف آگ اگلی جا رہی ہے تو وہ بھی ٹھیکیداری کا ہے، اور اس کے رد عمل میں جو کام کیا جا رہا ہے وہ بھی ٹھیکیداری کا ہے۔ یہی میری شکایت ہے کہ نہ دشمن ہمارا پلان کرتا ہے کہ ہم یہ بولیں گے تو مسلمان اس کے جواب میں یہ بولے گا، تو یہ بولے گا تو غیر مسلموں میں، عام ہندوؤں میں جو ابھی مسلم مخالف نہیں ہوئے ہیں، اس کا رد عمل یہ پیدا ہوگا۔ تو ہر چیز سوچ سمجھ کر کے بولی جاتی ہے۔ نقشہ وہ بناتے ہیں، رنگ مسلمان بھرتا ہے اس کے اندر، نام نہاد قائدین بھرتے ہیں۔ مجھے اپنے دوستوں سے یہ کہنا ہے، آپ سے یہ کہنا ہے، جمعیت علماء سے وابستہ خدام سے یہ کہنا ہے، دیندار حلقوں سے یہ کہنا ہے، یاد رکھیے گا قائدانہ کردار بھیڑیں نہیں ادا کرتی۔ قائدانہ کردار تو صاف ستھری سوچ رکھنے والے افراد ادا کرتے ہیں۔ قائدانہ کردار ملل کے بیچ میں، ملتوں کے بیچ میں وہ طویل راہ عمل ہوتی ہے، رد عمل نہیں ہوتا۔ کسی بڑے سیاسی رہنما کے خلاف کسی اور سیاسی رہنما نے کچھ بولا، میڈیا والوں نے اس سے سوال کیا، کہا ہاتھی چلتا ہے کتے بھونکتے ہیں، ہاتھی چلتا ہے تو کتے بھونکتے ہیں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ ہاتھی بھی جواب میں بھونکنے لگے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں اور آپ کو ایک طویل راہ عمل متعین کرنی ہے، ایکشن پلان بنانا ہے، ری ایکشن نہیں کرنا ہے۔ ہمارا ایکشن پلان کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو 100 سال کا اقتدار دے دیا جائے اور بیچ میں سے تمام جمہوری نظام کو ختم کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، اس کو بادشاہ بنا دیا جائے، کسی بھی انسان کو، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بتاشا ہے، پانی گرے گا اور بیٹھ جائے گا؟ بھول جائیں، اس خواب کو بھول جائے۔ اگر کسی نے یہ خواب دیکھا ہے بدمستی کا تو اس خواب کو بھول جائے۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک قیامت نہیں آئے گی، تب تک اس سرزمین کو مسلمان اپنے سجدوں سے آباد کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ خطرہ وہاں سے نہیں ہے، خطرہ تو اندر سے ہے۔ مشکل اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ ہم باہر ڈھونڈ رہے ہیں، اندر کی مشکل کو بھول گئے۔ میری بات کو، میری گفتگو کو ان کے نعروں نے بھٹکا دیا، اور میری قوم کو اس کے لیڈروں نے جذباتی باتوں سے بھٹکا رکھا ہے۔ ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس پورے بر صغیر میں بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھارت سے اچھی جگہ آج بھی کوئی نہیں ہے۔ پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں۔ ہے خراب حالات، سب خرابیوں کے باوجود خرابی ہے، ہو سکتا ہے اور بھی بڑھے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایمان والے ہوگے اور تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آرام سے رہو گے؟ کہو گے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور تم آرام سے زندگی گزارو گے مشرکوں کی طرح سے؟
تم آرام سے زندگی گزارو گے ان لوگوں کی طرح سے جو ایمان کی نعمت سے محروم رہ گئے. یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے، یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے. تمہارا ایمان اس بات کی علامت اور پہچان ہے کہ تمہیں تپایا جائے گا، تمہیں گرم کیا جائے گا، تمہیں تیار کیا جائے گا اس پروردگار کے سامنے پیش ہونے کے لیے. تو حالات سے گھبرانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ ایمان کی پہچان کے خلاف ہے کہ حالات سے مسلمان گھبرا جائے گا. ہم تب نہیں گھبراہٹ میں آئے جب ہمارے دوست، ہمارے چاہنے والے، ہماری چاہت کا دعویٰ کرنے والے ہمارا جنازہ پڑھ کے اس ملک سے جا رہے تھے. آج ہم ان کے ملک سے بڑا ملک یہاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ گئے تھے یہ کہہ کر کے کہ تمہارا جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں، وہ گئے تھے یہ کہہ کر کے کہ تم مرتد بنا لیے جاؤ گے. مقابلہ کر لیجئے ان کے ایمان کا اور ہمارے ایمان کا، موازنہ کر لیجئے. نہ تعداد میں وہ ہمارے برابر ہیں، نہ ایمانی حمیت میں وہ ہمارے برابر ہیں، نہ ہمارے اداروں میں وہ ہمارے برابر ہیں، نہ وہ ہماری دین کے کاموں میں وہ ہمارے برابر ہیں. اور ہندوستان کے مسلمانوں کو، اس ملک بھارت کے مسلمانوں کو فخر ہے اس بات پر کہ آج بھی اگر صحیح اسلام کی تعلیم، صحیح اسلام کی تبلیغ، صحیح اسلام پر عمل کرنے والے لوگ پوری دنیا میں اگر کہیں ملیں گے تو وہ بھارت میں ملیں گے. اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے، مرکز ہیں ہمارے یہیں پہ، یہیں مراکز ہیں ہمارے. تو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی گھبراہٹ کی چیز نہیں ہے. ہاں حالات آئیں گے، لیکن حالات سے نمٹا کیسے جائے گا؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے نمٹنے کا جس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا، جس کو غلط بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے. وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے دنیا والوں کے لیے، لیکن ذرا آئیے اور اب سے 1400-1500 سال پیچھے چلیے، واپس جائیے، اور جن پر ہمارا سب کچھ قربان، جن کے واسطے سے اللہ رب العزت نے ہم کو تمام عزتوں سے، بلندیوں سے نوازا. آقائے دو جہاں نامدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کمزور تھے، جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، تو اس وقت ستائے جا رہے تھے، ظلم کیا جا رہا تھا، دکھ دیے جا رہے تھے، بے عزت اور ذلیل کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا. سجدے میں جا رہے تھے تو اوجڑی رکھی جا رہی تھی، کانٹے اور کوڑا، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، اوپر سے کوڑا ڈالا جا رہا تھا. پھر یہی نہیں، آپ کے مقدس ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا ہوا، حضرت بریرہ کے ساتھ کیا ہوا، حضرت سمیہ کے ساتھ کیا ہوا، کتنے واقعات ہیں، سب معلوم ہیں آپ لوگوں کو. اور طائف کی گلیوں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، آپ نے کیا کیا؟ جب وہ آئے تھے اجازت لینے کے لیے کہ آپ اجازت دے دیجئے تو پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا، طائف کا نام و نشان مٹ جائے گا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
سب کو معلوم ہے. زخموں سے چور ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے. پوری نسل ہی ایمان والی ہو گئی. یہ تو کمزوری کی حالات ہے. اس کو کوئی ایسا آدمی جو ان پر ایمان نہ رکھے وہ انکار بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے تاریخی ثبوت نہیں ملیں گے پوری طرح سے اس واقعے کے. لیکن اس واقعے کا کیسے انکار کریں گے جب عزت ہو گئی ہے؟ تب عراق کے 60 موسٹ وانٹڈ لوگوں کی لسٹ نکالی جاتی ہے. جھوٹ بول کر کے، کیمیکل ویپنز کا نام لے کر حملہ کیا جاتا ہے. دنیا کی ساری بڑی طاقتیں اکٹھے ہو کر کیمیکل ہتھیاروں کے نام پر حملہ کرتے ہیں، اور 10 لاکھ عورتوں کو بیوہ بنانے کے بعد، 20 لاکھ سے زیادہ بچوں کو یتیم بنانے کے بعد، 7.5 لاکھ بچوں کے مر جانے کے بعد ایک چھوٹا سا معافی نامہ آتا ہے کہ ہمیں غلط خبر ملی تھی، کوئی کیمیکل ویپن نہیں تھا. یہ سیولائزڈ ہے، ان کو سیولائزڈ کہا جائے گا. انہوں نے تو 2000 سال پہلے کے دنیا کے بدترین خوخار ظالموں کو، جن کو ظلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کو بھی مات کر دیا. اور یہ سیولائزڈ دنیا میں 60 موسٹ وانٹڈ لوگوں کی لسٹ نکالی جاتی ہے مارنے اور قتل کرنے کے لیے. نبی علیہ السلام نے 1500 سال پہلے فتح مکہ کے موقع پر انہی موسٹ وانٹڈ لوگوں کو معافی کا صرف اعلان نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ ان کے گھر میں جو پناہ لے لے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے. بدترین دشمنوں کو، جو واجب القتل تھے، جن کو سڑک پہ لٹا کر قتل کرنا چاہیے تھا، جن کی لاش کو درختوں پہ لٹکانا چاہیے تھا، پیغمبر علیہ السلام معافی کا اعلان ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جن کو یہ بھی اپنے پناہ میں لے لیں گے ہم ان کو بھی معاف کر دیں گے. سارے بڑے سرداروں کو معاف کر دیں. ہمارے سامنے ان کی مثال موجود ہے، اور اس مثال سے ہم نہیں سیکھیں گے، فائدہ نہیں اٹھائیں گے، تو پھر ہمیں ذلیل اور رسوا ہونے سے کوئی بچا نہیں سکے گا، کوئی نہیں بچا سکے گا. ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا جا سکتا، ناانصافی کا جواب ناانصافی سے نہیں دیا جا سکتا، اندھیرے کو اندھیرے سے نہیں مٹایا جا سکتا، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا. ہاں، ظلم کو صبر سے ہرایا جا سکتا ہے، کیونکہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ صبر کرنے والوں ہی کے ساتھ ہوں. اور جب وہ کسی کے ساتھ ہو جائیں گے تو اسے کوئی ہرا سکے گا؟ کوئی ظلم کر سکے گا؟ مٹ جائے گا. مشکل یہی ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں. ہاں، آج بھی پورے فخر کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا مسلمان، انڈین مسلمز ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، ظلم کا جواب دینے کے لیے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کر رہے. یہ بھی صحیح ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صبر کرنا بزدلی نہیں ہے، صبر کرنا تو طاقت کی علامت ہے. پہلوان وہ جو اپنے غصے کو پی جائے، برداشت کر لے. تو ہمیں حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے صبر کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالی کی نصرت، اس کی تائید ہمارے ساتھ آ جائے. اور یہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں یہ ناکام ہو جائیں، یہ ریئل ایشوز سے لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، توجہ ہٹانے کے لیے مسلمانوں کو ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں. اب
फैसला तो आप ही को करना है कि टूल बनना है या उनके इरादों को और उनकी साजिशों को नाकाम कर देना। आप इंसानों के बीच में जात के नाम पर तफरीक करते हैं। आपने ऊंच नीच का पाठ पढ़ाया हुआ है। आपने किसी को ऊंचा बना रखा है, किसी को नीचा बना रखा है, और अब उसी नफरत के खेल को आप मुसलमानों के साथ सर थोपना चाहते हैं। मुसलमान इंशाअल्लाह आपकी साजिश को नाकाम कर देगा। दोस्तों, ऐसे ही नई इस्लामिक वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल इशाअतुल इस्लाम कैराना सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।